السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں ہم لوگوں نے کتاب العلم کا جو باب تھا 24 نمبر باب، اس کو مکمل کر لیا۔ آگے 25واں باب ہے، اس کو پڑھتا ہوں پہلے، اس کی عبارت، اس کا ترجمہ، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من وراءهم۔ وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الى اہلیکم فعلموهم۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو قال من القوم، قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، قالوا إنا ناتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن 40، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمضفت، قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس میں یہ حدیث اور یہ اثر نقل کیا ہے۔ تو باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے وفد کو اس بات کی ترغیب دینا کہ ایمان اور علم کی باتوں کو یاد کر لیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے اپنے گاؤں میں رہ گئے ہیں ان کو بھی خبر دے دیں۔ اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بال بچوں میں چلے جاؤ اور ان کو دین کی باتیں سکھاؤ۔ یہ اثر بھی نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حدیث کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گندر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے ابو جمرہ سے، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا۔ اب یہ ترجمانی کیسی تھی، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ابھی اس کی وضاحت کروں گا تو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے، یا یہ کہا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم قبیلہ ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا خوش آمدید اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ لمبے سفر سے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے یعنی من شقۃ بعیدہ، شقہ یعنی شین کے ضمے کے ساتھ اور تشدید اور کاف کی تشدید، شقۃ اے مسافۃ بعیدہ، شقۃ ایضا السفر الطویل، یعنی ایک طویل سفر اور
دور دراز سے آپ کے پاس آئے ہیں، لمبے سفر سے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر قبیلے کے کفار آباد ہیں، اس لیے ہم صرف حرام مہینوں میں، محترم مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ آپ ہم کو ایسی بات کی خبر دیں جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں، اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بتائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روکا۔ 4 ہی باتوں کا حکم دیا ہے اور 4 باتوں سے روکا ہے۔ ان کو صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر کہا جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور فرستادہ ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور مال غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ دینا، اور ان کو منع فرمایا کدو کے برتن سے، سبز گھڑے سے، تارکول ملے ہوئے برتن سے۔ شعبہ نے کہا کہ ابو جمرہ نے کبھی کھٹوت کہا اور کبھی تارکول ملا ہوا برتن کہا۔ آپ نے فرمایا اس کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بتا دو۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ تو انہی بات اس میں جو سمجھنے کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمۃ الباب ہے، کتاب العلم کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اب تک انہوں نے علم حاصل کرنے کی، علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو واضح فرمایا، پھر اس کے علم کو حاصل کرنے پر لوگوں کو ترغیب دی کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم کے لیے اگر یہ گھر بیٹھے یہ چیز نہ حاصل ہو سکے تو اس کے لیے سمندر کا سفر کرنا اور خشکی کا سفر کرنا، رات کی نیندوں کو قربان کر دینا، دن کے آرام کو ترجیح دینا، یہ سب ضروری ہے، یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے اب آگے یہ بتانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد علم کے سیکھنے اور سکھانے کی بھی فضیلت، تو اب یہاں پر یہی بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کچھ کسی نے سیکھا ہے، جو کچھ آپ نے سیکھا یا میں نے سیکھا یا کسی نے بھی سیکھا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں بھی مدرسے کی تعلیم، مدرسے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کہ ما کان لبشر ان ينفروا کافہ فلولا نفر من كل فرقۃ منهم طائفۃ ليتفقهوا في الدین، کہ دین کو حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں، اور اس کے بعد آگے کہا ہے کہ لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، کہ جب واپس آئیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں۔ یعنی علم سیکھ لینا، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کر لینا یا دین کا فہم حاصل کر لینا صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بس اس کے بعد یہ کہ جب حاصل کر لیا آپ نے تو دوسروں کو بھی کیا کریں، دوسروں کو بھی ڈرائیں، دوسروں کو بھی یہ بتائیں، سکھائیں، یہ تعلیم دینا، دوسروں کو تعلیم دینا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ وفد عبد القیس کے وفد کو اس بات کی ترغیب دینا کہ ایمان اور علم کی باتوں کو یاد کر لیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے اپنے گاؤں میں رہ گئے ہیں ان کو بھی خبردار کریں۔ یعنی جو کچھ سیکھا ہے یہاں پر، جو کچھ بتایا ہے، ان دوسروں کو بھی نہیں، جن کے نمائندے بن کر آئے ہیں، چونکہ وفد تھا یہ، اور وفد عربی میں کہتے ہی ہیں اس جماعت کو، اس گروہ کو جو کسی اہم معاملے میں اپنی قوم کی نمائندگی کرے، تو یہ لوگ اپنی قوم کی نمائندگی کرنے آئے تھے۔ عبد القیس کے اشج اس کے سردار تھے، اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ان فیک لخصلتین، کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں یحبہم اللہ، کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں، الحلم والحنات۔ ان کے طرز معاملے سے آپ نے ان کے طرز زندگی سے اندازہ لگا لیا تھا۔ الحلم والحنات، بردباری ہے تمہارے اندر اور ایک دور اندیشی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ ابھی پیدا ہو گئی ہیں یا یہ فطری طور پر میرے اندر پیدائشی ہیں یہ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پیدائشی ہیں تمہارے اندر۔ تو انہی کے داماد چونکہ مدینے سے کاروبار کرتے تھے، وہ مدینے
کاروبار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، وہ آپ نے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، دین کو قبول کر لیا، اور پھر وہاں کے قیس کے لوگوں کو، عبد القیس کے لوگوں کو، ثقیف کے لوگوں کے بارے میں ایک ایک کر کے نام سے پوچھا تو بہت تعجب ہوا ان کو، اور جب وہاں سے اپنی تجارت کر کے وہ واپس ہونے لگے تو آپ نے ان کو خط لکھ کر دیا تھا۔ پھر وہ چھپائے رہے تحریر کو، پھر اپنے یہاں جا کر کے وہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو ان کی بیوی نے دیکھا تو اپنے باپ سے، جو قوم کا سردار تھے، اپنے باپ سے کہا کہ میرا شوہر جب سے یثرب سے یعنی مدینہ منورہ سے آیا ہے کچھ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے، اور وہ ہاتھ اور چہرہ دھلتا ہے، پیر دھلتا ہے، پھر کھڑے ہو کر کے کبھی کچھ قیام کرتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، اس طرح جھکتا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے، بالکل زمین پر پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے معلوم کیا، تو پھر اس وقت انہوں نے بتایا، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام بھی سنایا، تو یہ چیز سبب بن گئی۔ یہ لوگ وفد کی شکل میں وہاں سے دین کی دعوت کا آغاز ہو گیا، دین وہاں پر پہنچ گیا، تو اس طرح سے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ چلیں بھائی، چل کر کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھ کر کے آئیں اور پھر اپنے قوم کے لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور آ کر انہوں نے بتایا، ابھی حدیث آ رہی ہے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے اور 4 باتوں سے روکا ہے، اور فرمایا کہ جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں، جن کے تم نمائندے بن کر کے آؤ، ان کو بھی بتا دینا۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آدمی جو سیکھے اس کو دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ خود سیکھ لیا اور دوسروں کو ہم نہیں بتا رہے ہیں، اس پہ صاحب بن کے بیٹھ گئے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں وہ، کہ اس سے یہ ہوگا کہ علم کی ترقی رک جائے گی، اور آدمی انسان جو ہے اپنے علم کو وہ اپنی ساتھ ہی لے کر چلا جائے گا، تو علم کی ترقی بھی رکے گی، اور اس طرح سے جہالت جو ہے وہ اپنا پنجہ جماتی ہوگی اور پنجہ جما لے گی، اور جب جہالت پنجہ جما لے گی، جہالت عام ہو جائے گی تو قیامت آئے گی۔ تو اس کو مختلف انداز سے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے تو میری طرف سے سیکھ لیا ہے تم نے، ایک حدیث بھی سیکھ لی ہے تو وہ بھی دوسروں کو بتاؤ، سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، اس کے نمبر کے ساتھ اس کو بتا دو، بتاؤ اس کو۔ تو یہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس میں ایک تو انہوں نے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو پیش کیا ہے دلیل کے طور پر، مدعا کے طور پر، اور دوسرے یہ وفد عبد القیس کا واقعہ اور پوری حدیث نقل کی ہے کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں رہے۔ وہ 19-20 دن گزر گیا اور دین وہ سیکھتے رہے، تو نوجوان تھے، وہ گھر ان کو یاد آنے لگا، بال بچے یاد آنے لگے، تو آپ نے محسوس کر لیا کہ اب یہ گھر جانا چاہتے ہیں، ان کی بال بچے، اپنے بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، تو گھر جانا چاہتے ہیں، واپس ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ، لیکن جو کچھ تم نے یہاں سیکھا ہے، جو بھی دین سیکھا ہے تم نے، وہ دوسروں کو بھی جا کر اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، اپنے گاؤ گھر چلے جاؤ، واپس جاؤ، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اپنے وطن جاؤ، اپنے خاندان میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنی بیوی بچوں میں پہنچ جاؤ، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے، اب ذمہ داری تمہاری بڑھ گئی ہے، فعلموہم، ان کو سکھاؤ، جو کچھ سیکھا ہے ان کو سکھاؤ، بتاؤ، یہ نہیں کہ جو سیکھ لیا خود عمل کرو، دوسروں کو نہ بتاؤ۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدعا ثابت کر دیا کہ حضرت مالک بن حویرث اپنے بھائی کے ساتھ آئے تھے، جب واپس ہونے لگے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت دی ہے۔ اسی طرح اب وفد عبد القیس کی حدیث بھی نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں کہ ابو جمرہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس، کہ میں
عبداللہ ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا۔ اس کا دو مطلب میں نے ابھی بتایا تھا، ترجمہ کرتے وقت دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمانی کا کہ چونکہ مجمع کثیر تھا، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، لوگ زیادہ ہوتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تقریر اور وعظ و نصیحت کی بات کی آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، تو میں ان کی آواز کو دوسروں تک اور پہنچا دیتا تھا، یعنی ان کی بات کو بیچ میں کھڑے ہو کر بتا دیتا تھا، لوگوں کو پہنچا دیتا تھا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، جیسے مکبر، مجمع بڑی جماعت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، امام کے ساتھ آواز کے ساتھ مکبر بھی تکبیر کہتا ہے تاکہ مقتدی بیدار ہوں، متنبہ ہو جائیں، جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے اور بڑی مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، یا بڑی جماعت ہوتی ہے تو اس میں مکبر کا رول ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ چونکہ مجمع کثیر ہوتا تھا اور اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، مائکروفون اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں کہ جس سے آواز کو اونچا کیا جا سکے اور آواز کو دور تک پہنچایا جا سکے، تو یہ ذریعہ تھا۔ یہ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، اور جو مخاطب تھے ان کے، وہ مخاطب وہ ملک فارس کے رہنے والے، ان کی زبان فارسی تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو عربی زبان میں مخاطب کرتے تھے، میں ان کی ترجمانی کا کام کرتا تھا، میں فارسی زبان میں ان کو ترجمہ کر کے بتا دیتا تھا، یہ ترجمانی کا کام کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ترجمان کے ان کو رکھا تھا۔ آتا ہے روایتوں میں، مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ان کو ترجمان کے طور پہ رکھا تھا، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس رکو، تنخواہ آنے والی ہے، جو یہ ہوگا تو میں اس میں سے تمہیں دوں گا۔ تو اس سے یہ بھی علماء نے یہ نکالا ہے کہ ترجمانی پہ یا اس طرح سے کوئی یہ کام کر رہا ہو تو ملازم بھی رکھنا صحیح ہے، اس پہ اجرت لینا بھی کیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو وہ ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے پاس ان کو بیٹھایا، اپنے پاس روکے رکھا، وہ ان کے پاس رہتے تھے، مہینہ بھر یا اس سے زیادہ رہے، اور پھر جب ان کے پاس تنخواہ آئی، ان کے پاس ماہانہ جو تنخواہ ان کو ملتی تھی، معاوضہ ملا، تو اس میں سے انہوں نے ان کو دیا۔ تو یہ کام کرتے تھے وہ ابو جمرہ۔ تو اسی کا واقعہ بتا رہے ہیں، فقال کہ ایک خاتون ان کے پاس آئیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس وہ خاتون آئیں، یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، مسلم کے اندر یہ روایت تفصیل سے موجود ہے۔ تو اس خاتون نے آ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، النبیذ الجر، کہ مٹکے میں نبیذ بنانے کے بارے میں پوچھا۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ عبد القیس کے وفد کی والی حدیث سنائے، بتایا انہوں نے کہ ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقال من الوفد، تو آپ نے سوال کیا کون لوگ ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے، یا یہ کہا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، آپ نے یہ فرمایا قالوا ربیعہ، انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ کے لوگ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی آئے تو آپ اس سے کیا سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کون لوگ ہیں، کون ہیں، اپنا تعارف کرائیے۔ تو تعارف ان کو خود کرانا چاہیے، خود اپنا تعارف کرا دیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا آدمی آتا ہے تو اس کا تعارف اور اس کی تعریف اور توصیف خود بیان کی جاتی ہے، وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ جو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی بھی آتا تھا تو آپ ان سے کہتے تھے آپ کون لوگ ہیں، آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیے۔ تو وہ مختصر انداز میں اپنا تعارف دیکھیے۔ ان سے بھی سوال کیا آپ نے، من القوم فرمایا یا مرحبا بالقوم، اور مبارکباد بھی، اس کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ، تو اس طرح مبارکباد بھی دینی چاہیے۔ اور آپ نے ان سے پوچھا بھی کہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا ربیعہ، مختصر سا
کہ قبیلہ ربیہ سے تعلق ہے ہمارا، یعنی مدر ہی نہیں ہے، مدر قبیلہ مدر سے نہیں ہے تعلق ہمارا، قبیلہ ربیہ سے تعلق، ربیہ ہیں۔ تو آپ نے کہا مرحباً بالقوم او قال مرحباً بالوفد، ہم نے ان کو مبارکباد دی، ان کو خوش آمدید کہا آپ نے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بھی کوئی اس طرح سے آئے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کو مرحبا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرحبا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیر خدایا ولا ندامہ، ولا ندامہ۔ خدایا اور ندامہ یہ اس کی مناسبت سے یہ جمع جو ہے، نادم کی جمع یا مان کی جمع ندامہ یا خدایا، اس کی مناسبت سے ندامہ ہے۔ اس کے معنی کہ غیر خدایا ولا ندامہ، کہ آپ نے فرمایا کہ وفد کو نہ رسوا ہونے کی ضرورت ہے نہ شرمندہ ہو، نہ رسوا ہو نہ شرمندہ، یعنی آپ نے پیشگی ان کو مبارکباد بھی دے دی اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہیں کسی طرح کے رسوا ہونے کی یا شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم 9 ہجری میں 9 سال کے بعد آ رہے ہو، یعنی شروع میں نہیں آئے، 9 سال کے بعد آ رہے ہو، تو آدمی کے اندر دل میں یہ ہو کہ بھائی ہم بہت تاخیر سے آ گئے، بہت تاخیر ہو گئی، ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس میں رسوا ہونے کی، کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، کم سے کم آئے تو تمہارے اندر یہ تڑپ تو پیدا ہوئی کہ چلو چلتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور چل کر دین کو سمجھتے ہیں اور اس دین کو سمجھ کر کے اس کے مطابق خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تعلیم دیں گے۔ تو اس لیے کوئی رسوا ہونے کی، کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ قالوا انا ناتیک من شقۃ بعیدہ، آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت لمبی مسافت سے آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ شقہ بعیدہ یعنی شقہ کا لفظ سے تعبیر کیا، یعنی جس میں اس سفر، جس میں بڑے تاب ہو، جس میں مشقت ہو، جس میں پریشانی ہو، بڑی کلفت اٹھانی پڑتی ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ کہ اگر کوئی آئے، مثلاً کوئی کہیں پر پڑھنے کے لیے آئے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، تو اگر اس کی کوئی پریشانی ہے تو وہ اپنی پریشانی کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ مثلاً آنے میں تاخیر ہو گئی یا ہمیشہ نہیں آ سکتا، وہ بار بار نہیں آ سکتا ہے، تو اس کی جو پریشانی ہے، جو پیشگی، اس پریشانی کو بیان کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں من شقۃ بعیدہ، لمبے مسافت سے آ رہے ہیں، اور وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ مضر کافر جو ہیں یہ حائل ہیں، یعنی اس لیے انہوں نے کہہ دیا لا نستطیع ان ناتیک الا فی شہر حرام، ہم آپ کے پاس محترم مہینے میں آ سکتے ہیں، یعنی 4 مہینے جو محترم ہیں سال کے، انہی مہینوں میں آ سکتے ہیں، 8 مہینے نہیں آ سکتے۔ یعنی ہم آپ کے پاس یا تو ذی-قعدہ میں آ سکتے ہیں، یا ذی الحجہ میں، یا محرم میں، یا رجب کے اندر، یہ 4 مہینے محترم ہیں، انہی مہینوں میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ مہینے میں نہیں آ سکتے ہم آپ کے پاس، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہمارے راستے میں یہ مضر کافر پڑتے ہیں، اور چونکہ اس زمانے میں محترم مہینے کے علاوہ سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور سفر کرتے تو یہ ان کو لوٹ لیتے، ان کو مار دیتے، جان سے مار دیتے، اگر بیوی بچے ہوتے ہیں ان کو بیویوں پر غاصبانہ قبضہ بھی کر لیتے، جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر کافر رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ نہیں آ سکتے آپ کے پاس۔ پیش کی اپنی مجبوری بھی بتا دی انہوں نے، اپنی وہ ہمیشہ نہ آنے کی، ہر وقت نہ آنے کی وجہ بھی بتا دی۔ تو اب آگے کہتے ہیں فمرنا بامر نخبر به من وراءنا، تو انہوں نے کہا مرنا بامر، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ ہم کو ایسی بات کی خبر دیں جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں، اور اپنے مرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنہ، کہ آپ ہمیں ایسی 2 ٹوک فیصلہ کن بات بتا دیں، آپ ہم کو ایسی بات کی خبر دیں جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بتائیں۔
یہ ہماری خواہش ہے کہ کوئی دو ٹوک بات بتا دیں، ایسی بات بتا دیں کہ پھر اب ہم کو بار بار نہ آنا پڑے، بار بار پوچھنا پڑے، چونکہ ہم بار بار آ نہیں سکتے، مشکل ہے ہمارے لیے بار بار آنا۔ اپنی پریشانی بھی بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی دو ٹوک بات بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، تو آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں ہی شروع کا ہے۔ امرہم بالایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو پھر اس کے بعد پوچھا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے خود ہی، انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، جیسا کہ طریقہ تھا اس زمانے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ کیونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بات اس کے آگے بات ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔